بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، ٹاپک ہے، کیونکہ اخلاق کی اقسام چل رہی تھیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ۔ اخلاق حسنہ سے مراد اچھے اخلاق اور اخلاق رذیلہ سے مراد برے اخلاق۔ اب بیٹا اس کے اندر اخلاق حسنہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر دیانتداری تھی، عدل و انصاف تھا، احترام قانون تھا، کسب حلال تھا، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد بیٹا اخلاق رذیلہ یعنی برے اخلاق وہ آج سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ سمارٹ سلیبس کے لحاظ سے جو ہمارے ٹاپک ہے اس کے اندر بیٹا ایک جھوٹ آتا ہے۔ بیٹا اخلاق حسنہ کی بھی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی تھی، وہ آپ کی بک کے اندر بھی موجود ہے، اور اخلاق رذیلہ برے اخلاق کی ڈیفینیشن آپ کی بک کے اندر موجود ہے۔ یہ بھی شارٹ کوشچن بہت اہم ہے۔ اخلاق حسنہ کو اپنا کر انسان دنیا کے اندر سرخرو ہو سکتا ہے، اور اخلاق رذائل کو اپنا کر انسان دنیا کے اندر ناکام ہو سکتا ہے اور حیوانی درجے میں جا کے گرتا ہے اگر اخلاق رذائل اپنائے گا، جس کے اندر اخلاق رذائل کون سے ہیں؟ جھوٹ ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، حسد ہے۔ یہ اپنائے گا تو دنیا کے اندر بھی ناکام ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اسے نہیں ملے گی، یہاں تک ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا وہ حیوانی درجے کے اندر جا کے گرے گا۔ حیوان تو نہیں ہے تو انسان، لیکن کام وہ حیوانوں والے، جانوروں والے کر رہا ہے۔ یہ ایسے کام ہیں، یہ اگر اپنائے گا تو دنیا کے اندر بھی ناکام ہوگا۔ بیٹا اس کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جھوٹ ہے۔ وائٹ بورڈ پہ آپ لوگ دیکھیں، یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کے اندر بیٹا جھوٹ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں بیٹا کذب۔ اگر پوچھ بھی لے جائے آبجیکٹو کے طور پہ تو بیٹا کذب کہتے ہیں۔ سچائی کو کہتے ہیں صدق اور جھوٹ کو کہتے ہیں کذب، یا کاذب کہہ دیتے ہیں کہ آپ کاذب ہو، جھوٹے ہو۔ سچے کو کہتے ہیں صادق۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کے اندر لوگ کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ صادق الامین ہیں، یعنی امانت دار ہیں اور سچے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی بیٹا یہی ہے کہ اس کے اندر بھی یہ کذب آتا ہے، جھوٹ کی کذب کہتے ہیں جھوٹ کو۔ اب اس کے اندر بھی نبی اللہ جل شانہ نے بھی یہ بتایا ہے، قرآن پاک کے اندر اکثر مقامات پہ آیا ہے، آپ کی بک کے اندر بھی چند آیات موجود ہے کہ جو جھوٹ کے بارے میں آیات آئی ہیں۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں، یہ آیت میں نے وائٹ بورڈ پہ رائٹ کی ہے بیٹا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ دیکھیں ہاں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ جو شخص بولتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی لعنت ہے۔ ایسے ایک دوسری آیت آئی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون؟ وہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اب بیٹا جھوٹ بولنا ہم اس کو چھوٹی سی معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن بیٹا بھی بہت ہی بڑا گناہ ہے، تو اس لیے اللہ جل شانہ اس سے منع فرما رہے ہیں۔ اس کے اندر بیٹا چند احادیث مبارکہ بھی آئی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا۔ جو احادیث مبارکہ ہیں بیٹا، یہ دو آیات تو میں نے رائٹ کی تھیں، اور اب اس کے اندر احادیث وغیرہ رائٹ کرتا ہوں کہ احادیث کے حوالے سے جھوٹ کے بارے میں کیا آیا ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اب اس کے اندر بیٹا یہ آیا ہے حدیث ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، والکذب یہلک بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ سچائی میں نجات ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے سچائی میں، صدق سچائی میں، ینجی نجات ہے، والکذب یہلک اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ اب بیٹا اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کو کسی کام کو سچ کرنے کے لیے اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ایک بات مثال کے طور پہ اس نے جھوٹ بولی ہے تو اس کو پکا کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے اور جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ ایک
झूठ बोलने से उसका काम ये पुख्ता नहीं हो जाएगा। ये सच सच है बेटा। हाँ, जो शख्स बेटा झूठ बोलता हो और उसका एक मामूल हो झूठ बोल रहा है, तो जब ये झूठ बोलता रहा, कोई ना कोई दिन ऐसा आता है कि वो सच कह रहा होता है, तो लोग कह देते हैं कि ये झूठा शख्स है। लोग कहते हैं वो कैसे, आपको कैसे पता? लोग कहते हैं कि झूठ ही बोलता है, इसने कभी सच नहीं बोला। हाँ, वो बात सच्ची थी, वो सच कह रहा है, तो लोग नहीं मानेंगे कि ये तो झूठ है। हाँ बेटा, एक शख्स है कि वो बोलता ही सच है, सादिक है, बोलता ही सच है, वो कभी कभार झूठ बोल देता है, तो फिर क्या होगा बेटा? लोग उसकी बात को मान लेंगे, लोग ये कहेंगे कि ये सच्चा इंसान है, लेकिन उसने बोला झूठ है। जो है हो भी झूठा और वो सच बोलने लग जाए, लेकिन बेटा ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बेटा इसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो हदीस बताई है, अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िब युहलिक, सच्चाई में निजात है और झूठ में हलाकत है। ठीक है बेटा, अगर आप लोग किसी अपने उस्ताद के सामने झूठ बोलते हैं तो ठीक है, वहाँ तो बच जाओगे, लेकिन क़यामत के रोज़ अल्लाह जल्ल शाअनहू को पता है हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे और अल्लाह जल्ल शाअनहू के पास कैसे जाएंगे। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सादिकुल अमीन थे, सादिक थे, यानी सच्चे थे, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। इसके अंदर बेटे एक हदीस है, पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ी थी कि झूठ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। उसके अंदर ये हदीस थी बेटा, जब भी कोई शख्स वादा करता है तो वादा खिलाफी। मुनाफिक की कितनी निशानी है, ये झूठ हदीस थी बेटा। तो मुनाफिक की अलामात बताई जाती हैं, कितनी अलामात हैं। एक तो यह, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब उसके पास जब वादा करे वादा खिलाफी करे, जब बात करे तो झूठ बोले। वादा कर रहा है तो वादा खिलाफी कर रहा है, बात कर रहा है तो झूठ बोल रहा है। नंबर 3, उसके पास अमानत रखवाई जा रही है तो उसके अंदर वो ख़यानत कर रहा है। इसके अंदर ये मुनाफिक की बेटा, ये मुनाफिक की अलामत है, ये झूठ बोलना। हम इसको मामूली सी बात समझते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और हदीस बयान फरमाई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स झूठ बोलता है तो रहमत का फ़रिश्ता उसके झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर चला जाता है। देखें बेटा, यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि जो शख्स झूठ बोलता है तो रहमत का फ़रिश्ता उसके झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर चला जाता है। तो बेटा झूठ, जब कोई शख्स झूठ बोलता है, किसी साहबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, कौन सा अमल जन्नत में ले जाने वाला है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सच्चाई। जो शख्स सच बोलेगा वो जन्नत में जाएगा। फिर साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा अमल जहन्नम में ले जाने वाला है? तो आपकी बुक के अंदर भी बेटा ये मौजूद है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलता है वो दोज़ख के अंदर जाएगा। अब इसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमा रहे हैं, तो हमने खुद फैसला करना है। अब बेटा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी कैसे थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी कैसे अपनाई, कैसे गुजारी, बेटे इसके अंदर देखते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा कोह सफ़ा पहाड़ के सामने खड़े हैं, तो उस वक़्त सब कुफ़ार ने यकजुबां होकर कहा, अल्लाह के रसूल ने जब उनसे पूछा तो सब कुफ़ार ने यकजुबां होकर कहा कि ऐ नबी, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुफ़ार कह रहे हैं कि हमने कभी आपको झूठ बोलते नहीं देखा। अब यहाँ देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के अंदर रहते हुए या मदीना चले गए, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ, अबू जहल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है, लेकिन ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहता है, अबू जहल कहता है कि जो आप कहते हो वो होता सच है, जो आप कहते हो वो होता सच है, झूठ नहीं होता, लेकिन मेरा दिल उसको तस्लीम नहीं करता। ये मान रहा है कि आप सच कहते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन मेरा दिल इसको नहीं मानता। क्यों बेटा? क्योंकि वो बड़े बड़े कुफ़ार थे, बड़े बड़े सरदार थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें उनके दिलो दिमाग पे जाके बैठती थीं, लगती थीं, लेकिन बेटा इसलिए नहीं मानते थे कि अगर हमने ईमान को, इस्लाम को कबूल कर लिया और हम इस्लाम की तरफ चले गए, ईमान की हालत में चले गए, ईमान की हालत में हमें मौत आ गई, तो ये बड़े बड़े जो सरदार हैं, कुफ़ार मक्का हैं, ये बड़े बड़े लोग हमें क्या कहेंगे? ये मौत की वजह से, इन चीज़ों की डर की वजह से इन्होंने अपने मज़हब को छोड़ दिया। इस वजह से तो बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक बार अबू जहल आता है और आकर कहता है कि
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے محمد، اگر آپ یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں اب کتنی بار پہلے آپ کو واقعات بتا چکا ہوں، یہ بتا دیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اے چچا، کیا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو تیرے ہاتھ میں چھپی ہوئی چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ بیٹا کوشچن سمجھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کیا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو چیز آپ کے ہاتھ میں چھپی ہوئی ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ اب یہاں ابو جہل یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ بتاؤ، یہ تو شاید بتا دیں، لیکن میرے ہاتھ میں جو چھپی ہوئی چیز ہے یہ بولتی تو نہیں ہے، کیونکہ بیٹے پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، انہیں سارا پتہ تھا، پتھروں کو سجدہ کیا کرتے تھے، ان کو تراش تراش کر رکھا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت ابو جہل نے یہ سوچا کہ نہیں، آپ نہ بتائیں، جو میرے ہاتھ میں چھپی ہوئی چیز ہے یہ بتائیں۔ بیٹا وہ تھی کنکریاں، پتھر نہیں بولا کرتے، ٹھیک ہے، ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو سجدے کر رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے کہا کہ آپ نہ بتائیں، جو میرے ہاتھ میں چیز ہے یہ بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے ایسے اشارہ کیا، اور وہ جو کنکریاں تھیں، پتھر تھے، وہ بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اب بیٹا جب وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت اس نے کنکریوں کو زمین پہ پھینک کے مارا، زمین پہ پھینک کے مارتا ہے، کنکری کبھی اوپر بھی جاتی ہیں، کبھی نیچے بھی آتی ہیں، لیکن کلمہ پڑھ رہی ہیں، لیکن اس وقت بھی اس نے کلمہ نہ پڑھا، اسلام نہ لایا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے کہ یہ میں مانتا ہوں آپ سچ کہتے ہیں، لیکن میرا دل تسلیم نہیں کرتا۔ اب بیٹا اس لیے کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ بیٹا ایک آدمی کوئی بات جھوٹ کو بولنے کے لیے، ایک جھوٹ بولنے کے لیے آگے 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ سچ سچ ہے بیٹا، سچ کے اندر نجات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ سچ کے اندر نجات ہے، تو اس لیے سچ بولیں، دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوں گے۔ تو اس لیے بیٹا یہ نہیں ہے کہ سب یہ جھوٹ ہے، سے زبان سے جھوٹ بولنا نہیں، بیٹا اس کے اندر یہ ناپ تول کے اندر جو کمی کرنی ہے یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور یہ بیٹا یہ ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ سودا لے کے آئے ہیں بازار سے، کوئی چیز آدمی باہر سے لے کے آتا ہے، دوسرے ملک سے منگواتا ہے، یا کسی بڑے شہر سے منگوا رہا ہے، یہ جب چیز آ جاتی ہے تو آ کر جب اس کو فروخت کرنے لگتا ہے تو یہاں پھر یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے، حالانکہ اتنے میں تھی نہیں، لیکن اس نے جھوٹ بولا ہے، تو اس کے اندر بھی بیٹا گناہ ہے۔ تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں بیٹا جھوٹ یہ ہے کہ ایک حالت میں آدمی بول سکتا ہے کہ جب 2 شخص آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان کی آپس میں صلح کروا رہا ہے کوئی، چھوٹا موٹا جھوٹ اس وقت بولا جا سکتا ہے کہ 2 مسلمانوں کے درمیان، 2 خاندانوں کے درمیان صلح کی جا رہی ہے، اس وقت انسان کہتا ہے تھوڑا بہت ہی جھوٹ کہہ کے ان کے اندر صلح کروا سکتا ہے۔ دوسری بات بیٹا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اوپر مجھے بہت افسوس ہے۔ یہ بھی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ افسوس ہے۔ تو اس لیے بیٹا ان جھوٹ وغیرہ سے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب ریڈنگ کرتا ہوں میں، دیکھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رذائل اخلاق۔ جس طرح اخلاق حسنہ کی ایک طویل فہرست ہے جن کو اپنا کر آدمی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے، اسی طرح کچھ ایسے اخلاق رذیلہ ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد انسان حیوانی درجے میں جا گرتا ہے۔ بیٹا رذائل اخلاق کی ڈیفینیشن پوچھی جائے، یہ شارٹ کوشچن بہت ہی اہم ہے، جس کو ایسے آپ نے لکھنا ہے جیسے آپ کی بک کے اندر موجود ہے، یعنی جن کو اپنا کر آدمی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ بیٹا یہ تو اخلاق حسنہ کی ڈیفینیشن تھی، اب آگے ہے اسی طرح کچھ ایسے اخلاق رذائل ہیں، رذیلہ اخلاق ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد انسان حیوانی درجے میں جا گرتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اخلاق فاضلہ یعنی اچھے اخلاق سے آراستہ ہوں اور اخلاق رذیلہ سے بھی بچیں جو انسان کی شخصیت کو داغدار کر دیتے ہیں اور اسے ہر قسم کی نیکی اور بھلائی سے محروم کر دیتے ہیں۔ چند ایک یہاں تک بیٹا یہ رذائل اخلاق کی ڈیفینیشن ہے، یہاں تک مکمل کمپلیٹ لکھنا ہوگی۔ چند ایک رذائل اخلاق در ذیل ہیں۔ جھوٹ ہے بیٹا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہاں جھوٹ نہ صرف یہ کہ بجائے خود ایک برائی ہے بلکہ دیگر بہت سی اخلاقی برائیوں کا سبب بھی بنتی ہے۔
یہ بیٹا آبجیکٹو بنے گی، تب آبجیکٹو میں سے اخلاقی برائیوں میں سے کون سی برائی ہے؟ یہ جھوٹ ہے بیٹا، نیچے آپشن ہوں گے تو یہ جھوٹ ہے، اخلاقی برائیوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنے کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا گیا ہے۔ بیٹا یہاں میں نے آیات لکھی ہیں، پہلی آیات میری یہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، کاذبین یہ جمع ہے بیٹا جھوٹوں پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں بیٹا میں نے حدیث لکھی تھی اور ایک آدھ آیات آپ کی بک کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اگر آپ سے شارٹ کوشچن بیٹا یہ پوچھ لیا جائے جھوٹ کی مذمت کے بارے میں، ایک آیت مبارکہ لکھیں تو کوشش کریں جو آیت آپ کے بک کے اندر موجود ہے وہ لکھیں۔ وہ آیت بیٹا یہ ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ آیات تو بیٹا یہ بھی ٹھیک ہیں لیکن کوشش کریں آپ کو وہ آیت آنی چاہیے جو بک کے اندر موجود ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا اور حق نہ ماننے والا ہو۔ ان میں نہیں، بے شک اللہ میں نہیں، اللہ لا یہدی راہ نہیں دیتا من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا، کفار جو کاذب جو جھوٹا، کفار کے میں جو حق نہ ماننے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے بیٹا یہ بات سمجھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کفار بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ وہ اور بات ہے بیٹا وہ ایمان نہ لائے، لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ صادق الامین ہے، یہ سچے ہیں۔ جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانتیں رکھوائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں ہیں، تو اللہ کے رسول نے جب ان سے ایک بار پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسا پایا، تو سب کفار نے یک زباں ہو کر کہا ہم آپ کو صادق الامین پایا ہے، آپ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، بیٹا سچ بول رہا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان میں یہ اضافہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ بیٹا سچ بولے گا تو ایمان میں اضافہ ہوگا، جب ایمان میں اضافہ ہو جائے گا یہی عمل اس کا بڑھتا چلا جائے گا، اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ بیٹا جب جھوٹ بولے گا تو یوں سمجھیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، حسد کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، رذائل اخلاق کو اپنا رہا ہے، برے اخلاق کو اپنا رہا ہے، بیٹا یوں سمجھ لیں کہ وہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ جب جہنم کا ایندھن بن رہا ہے وہ پھر جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں جس شخص نے کلمہ پڑھا بیٹا ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور آئے گا، لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد آئے گا، لیکن ایسے ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتا۔ سچ بولنا، جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان میں یہ اضافہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ صحابی نے عرض کیا دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمائے جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کے کام کرے گا، جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرتا چلا جائے گا، اور یہ کفر اسے جہنم میں لے جائے گا۔ جب بیٹا کفر کرے گا تو کفر یہ جہنم میں لے جائے گا۔ جھوٹ کا تعلق محض زبان سے نہیں بلکہ بہت سے دوسرے ناپسندیدہ اعمال بھی جھوٹ کی تعریف میں آتے ہیں۔ بیٹا یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے زبان سے جو بولا یہ جھوٹ ہے، نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے بلکہ بہت سے دوسرے ناپسندیدہ اعمال بھی ہیں جو جھوٹ کی تعریف میں آتے ہیں۔ بیٹا یہ شارٹ کوشچن بہت اہم ہے، اگر یہ یوں شارٹ کوشچن پوچھ سکتے ہیں کہ کون سے ناپسندیدہ اعمال جو جھوٹ کی تعریف میں آتے ہیں، بیٹا یہ بک کے اندر موجود ہیں۔ مثلا غلط طریقے سے کسی کا مال ہتھیانا، غلط طریقے سے کسی کا مال اٹھا لیا، کم تولنا، پیچھے سے لے کے سودا سامان ساز و سامان وغیرہ زیادہ، لیکن یا مثال کے طور پر کپڑا پیچھے سے لے کے آئے، میٹر کے لحاظ سے یہاں اگر کسی کو فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ میں اس 1 میٹر یوں دوں گا، لیکن جب اس کو کہہ دیتا ہے، اب لینے والے کو تو بیٹا پتہ نہیں ہے، اس کو جب دے رہا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کو اس کے ساتھ گز کے ساتھ ناپ کے پیمائش کر کے دیتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اب منافقت سے کام لینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمود و نمائش کو بھی جھوٹ کی قسم قرار دیا۔ بیٹا یہ آبجیکٹو ہے، بہت ہی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو جھوٹ کی قسم قرار دیا؟ نیچے آپشن ہو گیا نمود و نمائش۔ جھوٹ کے نتیجے میں بہمی اعتبار اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے،
بیٹا اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہو تو اس کے اوپر اعتماد اٹھ جاتا ہے، پھر لوگ اس کے اوپر کبھی اعتماد نہیں کرتے۔ اگر کسی شخص کا کوئی لین دین ہو تو لین دین جب چل رہا ہے تو لین دین کے معاملات میں بھی اگر مثال کے طور پہ بیٹا جتنے لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں سچائی کے اوپر، دیانتداری کے اوپر چل رہے ہیں، مثال کے طور پہ جو لوگ کوٹدو کے اندر ان کی شاپس ہیں، دکانیں ہیں، یہاں کپڑا منگواتے ہیں، چینی منگواتے ہیں، باہر سے کوئی اور چیز منگوا رہے ہیں، تو کہہ دیتے ہیں کہ میرا سامان بھیج دیں، میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج رہا ہوں، وہ یہ سامان ادھر سے وہ بھیج دیتے ہیں، گاڑی کے ذریعے یہاں سامان پہنچ جاتا ہے، یہ پیسے نہ بھیجے، پھر ایک بار وہ بھیج دیں گے، ان کو کہہ دیتے ہیں کہ پیسے چلے گئے تھے، دوبارہ بھی سامان منگوا لیتے ہیں، 2-3 بار وہ دیکھیں گے کہ پیسہ تو نہیں بھیج رہا، بس اعتماد اٹھ جاتا ہے، وہ پھر جتنا بھی اس کو اپنے اعتماد میں لے کے آنا چاہے لیکن پھر لے کے نہیں آ سکتا، کیوں؟ اعتماد اٹھ گیا، ختم ہو گیا۔ ہاں بیٹا یہ دوبارہ یہاں سے ریڈنگ دیکھ لیں۔ دوسرے ناپسندیدہ اعمال بھی جھوٹ کی تعریف میں آتے ہیں، مثلا غلط طریقے سے کسی کا مال ہتھیانا، کم تولنا، غرور کرنا، منافقت سے کام لینا وغیرہ، یہ ہے ناپسندیدہ اعمال جو شارٹ کوشچن بن سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمود و نمائش کو بھی ایک جھوٹ کی قسم قرار دیا، یہ آپ کو بتا چکا ہوں، جھوٹ کی قسم کس کو قرار دیا؟ نمود و نمائش کو۔ جھوٹ کے نتیجے میں باہمی اعتبار اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور معاشرتی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جھوٹ کی ہر قسم سے پرہیز کریں۔